بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سورہ احزاب کا رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 28 تا 31 کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، یا لفظ صیغہ مخاطب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل کہہ دیجئے لازواجک، اپنی بیویوں کو، ان اگر کنتن تم ہو، تردنا چاہتی، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت و آرائش، فتعالینا تو آؤ، امتعکن میں تمہیں دوں کچھ مال، واسرحکن اور رخصت کر دوں، سراحاً رخصت کرنا، جمیلہ اچھی طرح سے۔ بنو قریظہ کے اموال اور دوسری فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تو انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے بھی نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت اپنی زہد و قناعت کی زندگی ترک کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بیویوں کے اصرار پر آپ کو سخت رنج اور صدمہ ہوا اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 ماہ تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اس قسم کی قسم کو الہ کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے 1 ماہ یا 29 دن علیحدہ رہے۔ پھر آپ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحاً جمیلہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں پوچھو، کیا پوچھو کہ اگر یہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں یا آپ کا ساتھ چاہتی ہیں، اگر یہ دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو انہیں اچھی طرح سے رخصت کر دیا جائے۔ فتح علینا امتعکن، تا علینا کا مطلب ہے آؤ، علا یلو سے باب تفاعل میں سے جمع مونس امر حاضر کا صیغہ ہے۔ اصل اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص اونچی جگہ پر کھڑا ہو جائے یا ویسے کسی کو آواز دے کہ آؤ، یہ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ امتعکن واسرحکن سراحاً جمیلہ، آیت کا مطلب ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اپنے لیے 2 چیزوں میں سے ایک چیز پسند کر لو۔ پہلی یہ کہ اگر تم دنیا کی زندگی، اس کی زیب و زینت اور آرائش کو پسند کرتی ہو تو میرے ساتھ تمہارے رہنے کی کوئی صورت نہیں۔ پھر آؤ میں تمہیں کچھ سامان دیتا ہوں جس کا طلاق دیتے وقت اپنی حیثیت کے مطابق دینے کا حکم ہے، جسے متاع طلاق کہتے ہیں، اور تمہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں، یعنی کوئی تانو تشفی کہے
یا کوئی تکلیف دیے بغیر طلاق دے کر آزاد کر دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز جو کہ اس سے اگلی آیت میں ہے، ان کنتن تردن اللہ و رسول، یعنی تم اللہ کی رضا یا رسول کی رضا یا آخرت کے گھر کی طلبگار ہو اور اس کے لیے تنگی ترچھی کی زندگی پر صبر کر سکتی ہو، تو تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ احزاب کی اس سے اگلی آیت، یعنی کہ وَإِنْ، اور اگر کنتن تم ہو تردن اللہ، طلبگار اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، والدار الآخرۃ اور آخرت کی، فإنّا تو بے شک اللہ نے اعدّا تیار کر رکھا ہے، للمحسنات نیکی کرنے والیوں کے لیے۔ لفظ تے جو ہے یہ صیغہ مؤنث کو ظاہر کرتا ہے، من کنہ تم میں سے، اجرن انعام، عظیماً بہت بڑا۔ اس آیت مبارکہ میں امہات المومنین کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی موجودہ حالت پر رہتے ہوئے قناعت کی زندگی بسر کر سکتی ہیں تو تب ہی حرم نبوی میں ان کی ازواج مطہرات بن کر رہ سکتی ہیں۔ اگر انہیں دنیا مال و متاع زیادہ عزیز ہے تو پھر انہیں بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا۔ اس قسم کے الفاظ کو تخیر کہا جاتا ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 4 بیویاں تھیں جن کے نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، حضرت سلمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اجرن عظیمہ، یعنی جب ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اور دور آخرت کو پسند کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی تعریف کی کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من جو کوئی یاتی آئے، من کنہ تم میں سے، بفاحشۃ مبینۃ، فاحشۃ مبینۃ یعنی کھلی بے حیائی کے ساتھ، یضاعف تو بڑھا دیا جائے گا، لہا اس کے لیے، عذاب و عذاب، ضعفین دگنا، وکان اور ہے، ذالکا یہ، اللہ اللہ کے لیے، یسیرا بہت آسان ہے۔ قاموس میں ہے فاحشہ کا معنی ہے زنا، اور وہ گناہ جو سخت کبیح ہوں اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں الفاحشۃ خاص بے حیائی کا لفظ زنا کے لیے آیا ہے، جیسا کہ فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ یہ آیت سورہ نساء میں ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو، جبکہ فاحشۃً نکرہ سے مراد کوئی بھی گناہ ہوتا ہے، اور فاحشۃ مبینۃ سے مراد فحش کلامی، بدخلقی، اظہار ثانی یا کوئی بھی علانیہ گناہ لیا گیا ہے جس میں زنا بھی شامل ہے۔ سورہ نساء میں امہات المومنین کو ادب سکھانے کے لیے چند نصیحتیں کی گئی ہیں کیونکہ وہ امت کے لیے نمونہ ہیں۔ فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کا عذاب دگنا بڑھا دیا جائے گا، یعنی تم میں سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
بدخلقی یا فحش کلامی یا ایذا رسائی کا معاملہ کرے گی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے نافرمانی کی صورت میں اسے سزا بھی اتنی سخت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کفار کی طرف مائل ہونے کی صورت میں فرمایا، اس وقت ہم ضرور تجھے زندگی کے دگنے اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی تمہیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ تم نبی کی بیویاں ہو اور تم پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ گناہ کی ارتکاب پر تمہیں عذاب عظیم دے سکتا ہے۔ امن اور جو یقنت فرما برداری کرے گی من کننا تم میں سے للہ اللہ کی و رسول ہی اور اس کے رسول کی وتعملو اور عمل کرے گی صالحاً نیک نوتیہا ہم دیں گے اس کو اجرہا اس کا اجر مرتینی دگنا وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھی ہے ہم نے لہا ان کے لیے رزقاً کریما عزت کی روزی۔ سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہے، جس طرح گناہ کا عذاب دگنا ہوگا اسی طرح نیکیوں کا اجر و ثواب بھی دگنا دیا جائے گا۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات تم اللہ سے ڈر کر نیک کام کرتی رہو گی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام امت کی تمام نیک عورتوں سے دونوں جہانوں میں بڑھ کر ہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں اس بات کا واضح اظہار کیا جا رہا ہے کہ جزا اور سزا ہر دو صورتوں میں امہات المومنین کائنات کی تمام عورتوں سے ممتاز ہیں۔ ان کی نیکی کوئی مسلمان عورت کی نیکی نہیں، بلکہ ان کے خصوصی مقام و مرتبے کے پیش نظر ان کی نیکی کا اجر بھی خصوصی طور پر دیا جائے گا۔ اس آیت کی روشنی میں ازواج مطہرات کی کائنات کی تمام عورتوں پر مکمل فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے فرمایا ہے کہ جس طرح تمہارے لیے گناہ پر عذاب دگنا ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور عمل صالح پر ثواب بھی دگنا ہے، کیونکہ جس طرح تمہارے گناہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ ان کی ایذا بھی ہے، اسی طرح ان کی فرما برداری پر اطاعت کے ساتھ ان کی خاص خوشی بھی ہے۔ دوہرے گناہ اور دوہرے ثواب کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ازواج مطہرات امت کے لیے نمونہ ہیں۔ انہیں دیکھ کر اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کا وبال ان پر بھی ہوگا، اور اگر انہیں دیکھ کر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کی تو اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا۔ وَأَتَتْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، یعنی کہ تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عزت کا رزق۔ ازواج مطہرات کو اختیار دینے کے حکم کا باعث ان کا خرچے میں اضافے کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو آخرت کی طلب میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور عمل صالح کرے، ہم نے اس کے لیے بہت عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ مفسرین نے اس رزق کریم سے مراد جنت کا رزق بیان فرمایا۔ یقیناً اس سے زیادہ عزت والا رزق کوئی نہیں، مگر اس میں جنت کے علاوہ آئندہ ہونے والی فتوحات کے حوالے سے رزق کی فراخی کی بشارت بھی ہے،
کیونکہ مال غنیمت بھی رزق کریم ہے جس کے حصول میں رزق کے ساتھ فتح کی عزت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خمس میں سے ہر بیوی کو 80 دست یعنی کہ 240 من کھجوریں اور 20 دست یعنی کہ 60 من جو دیا کرتے تھے، اور یہ وظیفہ آپ کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ تو امہات المومنین نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں آپ ہی کی طرح اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی اور اسی زندگی پر قناعت کرتی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے اختیار کی تھی۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ حافظ ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔